یہ کچھ بعض ممالک کے مابین کچھ مسلمانوں کے اندر کچھ مسلکی اور اعتقادی کچھ فرق اور کچھ فاصلے ہوتے ہیں. تو خدا کا لفظ جو ہے وہ پرشین لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے. تو بعض لوگوں نے اس پر کئی سالوں تک کوشش کی ہے، مہم چلائی ہے کہ خدا چونکہ پرشین لفظ ہے یعنی ایرانین اوریجن کا لفظ ہے تو اس کو ریپلیس کر کے اللہ حافظ کی طرف کیا جائے. خدا سے مراد بھی وہی ہستی ہے، اللہ سے مراد بھی وہی ہستی ہے. لیکن میں نے تو جو اسٹڈی کیا ہے جب سے یہ الفاظ میں چینج آیا، میں اس کو واچ کرتا رہا ہوں، تو میرے پیش نظر یہ کچھ اور اینگل ہے. اس کو میں براہ راست عربک انفلوئنس کے ایشو کے تحت نہیں دیکھتا. آف کورس اللہ کا لفظ عربک اوریجن کا ہے، مگر میں نے اس کو اور پس منظر میں دیکھا ہے، یہ بیان کی. چنتا سینٹرز ہیں، صوفی سینٹرز، وہاں پر حملے ہوئے ہیں پاکستان میں. آگے کا پھر بھوشیہ کیا ہے جب آپ صوفی اسلام کی بات کرتے ہیں، پیس کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، دہشت گرد جو ہے نا، آتنکوادی، وہ تو امن کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے. ہر وہ جگہ جہاں سے امن، آشتی، محبت اور پیار، بھائی چارے، یونٹی کی آواز اٹھے گی، وہ اس کا دشمن ہے، وہ کرے گا. اس نے صوفی سینٹرز پر بھی کرنا ہے. اس نے تو عراق کے اندر مزارات، قبروں کو اولیاء کی اور سے وہ بھی اکھیڑ دیا اور لوگوں کو جلایا اور گلے کاٹے. وہ تو دہشت گرد ہے. جہاں وہ سمجھے گا اس کا فکر. ہم خود ویسے تو حفاظت کرنے والا اللہ ہے، مگر ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتنے ایفرٹس اور کتنا وسائل خرچ کرتے ہیں ان چیزوں پر. تو اس کو تو آپ روک نہیں سکتے اس وقت تک جب تک دہشت گردی کا اٹسیلف خاتمہ نہیں ہو جاتا. یہ چلتے رہیں گے. تو یہ چلتے رہیں گے کیا؟ یہ مطلب دہشت یا اگر دہشت گردی کو آپ ختم نہیں کریں گے تو حملے چلتے رہیں گے. جب دہشت گردی کو حکومتیں، پاکستان اور انڈیا کو خاص طور پہ، چلو باہر دور کی بات کو چھوڑیں، میں کہتا ہوں کہ ان دو ملکوں کو تو ایک جوائنٹ میکنزم وضع کرنے کے لیے بیٹھنا چاہیے. انڈیا اور پاکستان دونوں کا مشترکہ دشمن ہے دہشت گرد، آتنکوادی. اور دہشت گردی دونوں طرف، انتہا پسندی دہشت گردی بڑھ رہی ہے. دونوں طرف امن، سکون اور آشتی کو آگ لگ رہی ہے. دونوں طرف پریشان ہیں. کم سے کم یہ آپس میں مل کے بیٹھیں اور دہشت گردی کے ایشو کو یہ ایڈریس کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹرسٹ کر کے اپنے دکھ شکوے بھی بیان کریں، اختلافات بھی بیان کریں، ایک دوسرے پر الزامات اور جو وہ سب بیان کریں. ان کا رائٹ ہے، ثبوت بھی دیں. مگر اس طرح بیٹھے جیسے دو بھائی بیٹھتے ہیں، جو دوست بیٹھتے ہیں، یہ فیصلہ کر کے کہ اس عداوت کو، دشمنی کو ختم کرنا ہے. 70 برس ہو گئے تقسیم ہند کو، دونوں ملک ایگزسٹ کرتے ہیں. اب 70 برس تو ہوسٹیلیٹی میں گزرے، دشمنی میں. تو کیا ان دونوں ملکوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قیامت تک یہ دشمنی چلے گی؟ کوئی دن ایسا بھی لانا چاہتے ہیں جس دن دشمنی ختم ہو جائے، بھاڑ میں جائے، دشمنی ختم کریں، اس کو کنورٹ کریں دوستی میں. تو آپ ایسے وقت ہندوستان آئے جب یہاں پر انٹالرنس یا اینٹی نیشنل کو لے کر کافی تیکھی بحث چل رہی ہے. اس پر آپ کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیے، مجھے اس کی اطلاع ہے، میں اس پر کمنٹ تو نہیں کروں گا، لیکن بہر صورت یہ ایشوز کنٹریز میں کرتے رہیں گے. اس لیے کہ میں رائٹ نہیں سمجھتا اپنا کہ میں کہوں کہ فلاں صحیح نیشنل ہے اور فلاں نیشنل نہیں ہے. میں یہ رائٹ نہیں سمجھتا، اور میں اگر کہوں تو میں سمجھ انفیئر ہوگا. میں جو تعلیم دیتا ہوں میں اس کے خلاف عمل نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ ضرور ہے بھائی، ہر دور میں یہ اونچ نیچ معاملات کی ہوتی رہتی ہے، اور اونچ نیچ میں لوگوں کے اندر انتہا پسندانہ رجحانات بھی ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. یہ کبھی ختم نہیں ہوئے. سارے لوگوں کو مل کر ایک یہاں ود ان انڈیا بھی، میں جب پاکستان اور انڈیا کو جوائنٹ اسٹریٹجی اپنانے کی بات کر رہا تھا تو کنٹری کے اندر بھی، ود ان انڈیا بھی، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ مل کر بیٹھ کے، پولیٹکس سے ہٹ کر مل کے بیٹھ کے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی اور جوائنٹ ایکشن پلان اور ایک جوائنٹ ویژن ہونا چاہیے. اس کو ختم کریں.
اور وہ انتہا پسندی کو ختم اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے سٹیپس اکٹھے لینے پڑتے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ڈیولپ بھی دھیرے دھیرے ہوئی ہے, ختم بھی دھیرے دھیرے ہوگی, مگر کم سے کم جوائنٹ ایکشن تو لینا. کیا ایک کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کے بعد آپ پاکستان سے اس سے غائب ہو گئے ہیں, مطلب کہاں ہیں جن چیزوں کی بات آپ نے کہی تھی وہ تو ہوئی نہیں, بدلاؤ پاکستان میں نہیں آئے. عمران خان کے ساتھ جو الائنس تھا وہ اس پر کوئی بات نہیں, وہ کہاں ہیں؟ ایک تو جو پہلے کسی نے اگر کہا ہے کہ غائب ہو گئے ہیں وہ غلط ہے. میں تو اس مرتبہ 2 بار پاکستان ہو کے آیا ہوں. ابھی پورے رمضان المبارک میں 1 مہینہ کے قریب میں پاکستان میں تھا, اور ابھی پچھلے ماہ ربیع الاول میں میلاد النبی کا مہینہ پاکستان میں تھا, اور لاکھوں کا اجتماع تھا, مینار پاکستان پر ایڈریس کیا, اور میں نے پریس کانفرنسز کی. یہ جو پورا ایجنڈا جو تھا اس میں اسلام آباد کا, میں نے ایوان اقبال لاہور میں, آپ آن لائن میری سپیچز اویلیبل ہیں, اس پر بات کی ہے میں نے. یعنی ہر جگہ بے شمار میں نے چیزیں ایڈریس کی ہیں. میں نے اپنی سٹرگل اسی طرح جاری رکھی ہوئی ہے, اور یہ غائب ہونا نہیں. میں پہلے بھی لانگ مارچ سے پہلے بھی میری رہائش پچھلے 10 سال سے ایکٹیو نہیں ہے, مطلب آپ نے کی ہے لیکن نہیں, وہ ہم ایکٹیو ہیں, ہم ایکٹیو ہیں, ہماری سٹرگل جاری ہے, اور ان کے خلاف ہماری قانونی جنگ بھی جاری ہے. کل ہم نے استغاثہ دائر کیا ہے, کمپلینٹ. آج ہمارے استغاثے کے بیان ہوئے ہیں. میں ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے ٹیلی فون کر کے حالات لے رہا تھا گورنمنٹ کے خلاف, اور کل بھی بیان ہونا ہے. ہماری وہ سٹرگل بھی جاری ہے, قانونی جنگ بھی جاری ہے, اور ہماری پولیٹیکل سٹرگل بھی جاری ہے. رہ گیا آپ نے جو عمران خان کی بات کی, ان کے ساتھ ہمارا الائنس کبھی بھی نہیں تھا. آپ کسی ایک دن بھی آپ نیوز کو دیکھیں, کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بیٹھ کے ہم نے کبھی الائنس کا اعلان کیا ہو. میں ان سے کہتا رہا ہوں کہ جوائنٹ وینچر کریں, سٹرگل کریں, مگر ان کی پارٹی کے کچھ لوگ, ان کی مجبوریاں ہوں گی, وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہمارے ساتھ کبھی الائنس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے. میری بات آپ سمجھیں, یہ ایک اتفاق ہے, اور اس کو ہم نے لنڈن میں ایک ہی ملاقات ہوئی تھی, ڈسکس کیا تھا. وہ اپنی جو ریگنگ کا ان کا ایک میٹر تھا کہ مختلف کانسٹیچوئنسیز میں الیکشن دوبارہ, وہ اس سلسلے میں ریلی نکالنے والے تھے. اور ہم اپنے جو پولیٹیکل اور جو ریفارمز کے ایجنڈے کے ساتھ ریلی, ہم تو 2013 میں بھی نکال چکے تھے اور نکالنے والے تھے. تو میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ ہم بھی نکالنے والے ہیں پروٹیسٹ کی ریلی, آپ بھی کر رہے ہیں, ہم تو 14 اگست کو کر رہے ہیں. میں نے کہا تو بہتر ہے آپ بھی 14 اگست کو کر لیں. وہ میری بات مان گئے. ایسے کوئی الائنس فارمل نہ, وہ نہیں تھا. انہوں نے صرف 14 اگست کو ریلی نکالی, اور وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے نہیں نکالی, الگ تھی, اکٹھے بھی نہیں ہوئے. انہوں نے اسلام آباد میں ایک اور جگہ چوز کر لی قریب میں دھرنے کے لیے, ہم نے اپنی چوز کر لی. 31 اگست بھی ہمارا فیصلہ تھا آگے بڑھنے کا, وہ ہمارے ساتھ چلے, اور جب چل کے 1 سپٹمبر کو نیکسٹ ڈے وہ پھر اپنی الگ جگہ بیٹھ. کئی لوگ آپ کی بات پہ ایگری نہیں ہوں گے, ایسا لگا تھا کہ آپ دونوں ساتھ میں آ گئے ہیں. نہیں, کہہ رہے ہیں کہ الائنس وہ الائنس نہیں تھا کبھی. جی, آپ کینیڈا میں رہتے ہیں, آپ کا ایک غلط موو اور میرا آن دا اسپاٹ ڈیتھ بھی ہو سکتا ہے.